کہ پچھلے چند روز میں جو آپ کی مدد سے سندھ حکومت نے ذہن سازی کی ہے لوگوں کی، لوگوں کو قائل کیا ہے ویکسین کے حوالے سے، اس کے بڑے مثبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اور 2 اگست یعنی کہ کل کے روز 24 گھنٹوں میں سندھ بھر میں 2,22,000 افراد نے ویکسین لگوائی۔ 2,22,000 افراد، یعنی کہ آج سے 5 روز قبل کوئی 50,000 60,000 کا نمبر 4 گنا بڑھ کے 2,22,000 یومیہ تیلی پر پہنچ گیا، جس کے لیے میں سب کا شکر گزار ہوں، ان تمام لوگوں کا جو کہ اپنے گھروں سے نکل کر ویکسین لگوانے کے لیے آ رہے ہیں۔ سندھ حکومت کو اس بات کا ادراک ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر لوگ اب گھروں سے باہر نکل رہے ہیں ویکسین لگوانے کے لیے، اور لوگ ہیں جن کو دقت بھی ہوتی ہے، جن کو پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، لیکن ان کی سہولت کے لیے سندھ حکومت نے پہلے ایک ایکسپو سینٹر پہ ہمارا ویکسینیشن سینٹر 24 گھنٹے کام کر رہا تھا، اب کراچی کے ہر ضلع میں 11 مختلف مقامات پر اور 24 گھنٹے کام کرنے والے ویکسینیشن سینٹرز کو سندھ حکومت نے اسٹیبلش کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف صنعتوں میں، مختلف مراکز میں ویکسینیشن سینٹرز کو قائم کیا جا رہا ہے۔ میں ابھی اب سے کچھ دیر پہلے کورنگی گیا تھا، دارالعلوم، جہاں پر میں شکر گزار ہوں دارالعلوم کی انتظامیہ کا کہ انہوں نے اپنے اسکول میں سندھ حکومت کو اپنا ویکسینیشن کیمپ لگانے کی اجازت دی۔ میں خود وہاں پر گیا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بڑے پیمانے پر دارالعلوم میں جو بچے مذہبی اسکالرز پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ بڑے پیمانے پہ ویکسینیٹ کرانے کے لیے آ رہے ہیں۔ اسی طرح جو ہماری پراپرٹی ڈیلرز ہیں، اسٹیٹ ایجنٹس ہیں، ان کی ایسوسی ایشن کا میں نے دورہ کیا، جہاں پر آج ایک اور ویکسینیشن کیمپ سندھ گورنمنٹ نے اسٹیبلش کیا ہے، اور اگین مجھے خوشی ہوتی ہے بتاتے ہوئے کہ وہاں پر ویکسینیشن کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے کل کہا تھا کہ ویکسینیشن کو انشاءاللہ 2.25 لاکھ کا نمبر ٹچ کریں گے ہم، کل کی تاریخ میں 2,22,000 ٹچ کیا۔ آج انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ 2.25 لاکھ کے نمبر کو کراس کریں گے انشاءاللہ، اور 2.5 لاکھ ہم نے ٹارگٹ اپنا رکھا ہے۔ میں شہریوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ویکسینیشن کی مہم میں اپنی حکومت کا ساتھ دیں، اپنا ساتھ دیں، اپنے ڈاکٹرز کا ساتھ دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو شکایات لوگوں کو ہو رہی ہے کہ کچھ جگہوں پہ رش ہے، ہمیں اس بات کا اندازہ ہے، ہمیں اس کا ادراک ہے کہ رش ہے، اور رش کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر صرف کراچی شہر میں 1 لاکھ بندہ باہر نکل رہا ہے ویکسینیٹ کرانے کے لیے تو رش ہوگا، لیکن میں شہریوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم رش میں بھی ایس او پیز کو فالو کر سکتے ہیں۔ مجھ سے کچھ میڈیا کے دوست سوال پوچھتے ہیں کہ جی لوگوں نے ماسک نہیں پہنا ہوا وہاں پہ، لوگ ایس او پی کو فالو نہیں کر رہے۔ میں جہاں شہریوں کو شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ آپ ویکسینیٹ کرنے کے لیے نکل رہے ہیں، میں اور شکر گزار ہوں گا ان شہریوں کا کہ جب وہ ویکسین لگوانے کے لیے نکلیں وہ ماسک ضرور پہنیں، ماسک کو صحیح طریقے سے ضرور پہنیں، اور اگر وہ اس کام میں انتظامیہ کا ساتھ دیں گے تو ہمارے لیے ان ایس او پیز کو انفورس کرانے میں اور آسانی ہوگی، اور شاید ہم اور اس طرح کے سینٹرز اسٹیبلش کر پائیں گے جہاں پر شہری آسانی سے ویکسین لگوا سکیں۔ ہم نے سندھ حکومت نے ہمارے کچھ موبائل ہیلتھ یونٹس ہیں جو کہ اندرون سندھ کے کچھ ضلعوں میں کام کر رہے تھے، کل اس بات کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان موبائل ہیلتھ یونٹس کو بھی
کراچی حیدرآباد منتقل کیا جائے گا جہاں پر تناسب زیادہ ہے کووڈ کیسز کا، تاکہ وہ موبائل یونٹس گلی محلوں میں جا کے آسانی سے ویکسینیٹ کرا سکے۔ ابھی بھی کراچی شہر میں اس طرح کے موبائل یونٹ ضلع جنوبی میں اور سینٹرل میں جو ہمارے صنعت کار ہیں وہ ہمارے ساتھ مل کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ شام میں ایک اور فیسلٹی کچھ کچی آبادیوں کے لیے، بستیوں کے لیے سٹارٹ کر دی جائے گی۔ سندھ حکومت نے لاک ڈاؤن لگانے کا جو فیصلہ کیا اس کو بڑے لوگوں نے تنقید کا بھی نشانہ بنایا۔ کچھ ہمارے سیاسی منافقین جن کو میں کہتا ہوں، انہوں نے اس کے اوپر سیاست چمکانے کی کوشش کی۔ میں معذرت خواہ ہوں، میں یوزولی سخت الفاظ استعمال نہیں کرتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے ضروری ہے کہ میں ان کو منافق کہوں۔ وہ اس لیے کہ جب وہ لوگ، ان کی سیاسی جماعت، ان کی حکومت لاہور میں یو کے ویرینٹ کی وجہ سے سخت فیصلے کرتی ہے تو کوئی احتجاج نہیں کرتے وہ لوگ۔ وہاں پر کوئی مزدور کا خیال نہیں ہے، کسی غریب کا خیال نہیں ہے، کسی معیشت کا، کسی صنعت کا خیال نہیں ہے۔ لیکن جب کراچی کے اندر 26-27% پازیٹیوٹی ریشو ہو جاتا ہے اور اپنے کراچی کی فلاح و بہبود کے لیے، اپنے حیدرآباد کی بہتری کے لیے، اپنے سندھ کے باقی ضلعوں کی بہتری کے لیے جب سندھ حکومت فیصلہ کرتی ہے تو یہ لوگ سیاست کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی والے لوگوں کو ورغلاتے ہیں کہ حکومت کی پالیسی کو نہ مانو، حکومت کے فیصلے کو فالو نہ کرو۔ میں ان سے پوچھنا چاہوں گا، اور یہ وہ لوگ ہیں، اتنے منافق ہیں کہ اللہ نہ کرے کراچی میں، حیدرآباد میں، ہمارے کسی شہر میں اگر سچویشن ہسپتالوں میں آؤٹ آف کنٹرول ہوئی تو فوراً کھڑے ہو جائیں گے سندھ حکومت ناکام ہو گئی۔ نہ کام خود کرتے ہیں، نہ کسی اور کو کرنے دیتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ یہ ڈیلٹا ویرینٹ اس وقت ملک بھر میں مختلف شہروں میں بڑھ رہا ہے۔ لاہور میں 1.5% تھا، 2% تھا پازیٹیوٹی کا تناسب، وہ کل 6% تھا۔ اسلام آباد میں وہ بڑھ کے 11% ہے، پشاور میں 13%، ایبٹ آباد میں 13-14%، گلگت بلتستان ہو، گجرات ہو، کشمیر ہو، تناسب بڑھ رہا ہے۔ تو کل این سی او سی یا اسد عمر صاحب فیصلہ کرتے ہیں کہ جی ہم سختی کرنے جا رہے ہیں، اور وہ بھی لاک ڈاؤن کی طرف جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مشکل حالات میں، اس مشکل وقت میں ہمیں متحد ہو کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں لوگوں کو ایک قومی نیشنل بیانیہ، قومی نیریٹو دینے کی ضرورت ہے کہ اس ڈیلٹا ویرینٹ کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، چاہے ہم حکومت میں ہوں، چاہے ہم اپوزیشن میں ہوں، چاہے ہم کسی سیاسی جماعت کے کارکن ہوں، لیڈر ہوں، مذہبی لیڈر ہوں، سماجی لیڈر ہوں، معاشی لیڈر ہوں، ہم سب کو شہریوں کو قائل کرنا ہے۔ اور اگر ہم لوگ مل کر متحد ہو کر لوگوں کو سمجھائیں گے کہ ویکسین لگانا ضروری ہے، ماسک پہننا ضروری ہے، ماسک صحیح طریقے سے پہننا ضروری ہے، اور غیر ضروری طور پر اپنے گھروں سے نکلنے سے گریز کیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں ہم اپنے معاشرے کی، انسانیت کی خدمت کر پائیں گے۔ اور یہ مشاورت، یہ مشورے، یہ باتیں آپ کے ڈاکٹرز کر رہے ہیں۔ یہ ڈاکٹرز آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس وبا سے بچنے کے لیے آپ کو کس طریقے سے ماسک پہننا ہے اور ویکسین لگانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم حکومت کی دی ہوئی گائیڈ لائنز کو فالو کر سکیں، ڈاکٹرز کی مشاورت، ڈاکٹرز کے مشوروں کو فالو کر سکیں، اور ایک بار اگر ہم اس کے پھیلاؤ کو روکنے میں کامیاب ہو گئے، اس ڈیلٹا ویرینٹ کے پھیلاؤ کو روکنے میں کامیاب ہو گئے، اور کیسز کو اگر ہم نے پلیٹو کر لیا، تو جس طرح ماضی میں ہم نے چیزوں کو کھول دیا تھا، ہم ایک بار پھر کھولنے کی طرف چلے جائیں گے۔ لیکن شہریوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، یہ ویرینٹ آؤٹ آف کنٹرول ہمارے شہروں میں، گاؤں دیہات میں پھیل جاتا ہے،
تو پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے احتیاط کریں اور حکومت کی جاری کردہ گائیڈ لائنز کو فالو کریں۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ سوال کیا، اور یہ سوال پی ٹی آئی کے لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ ان مشکل حالات میں بجائے اس کے وہ شہریوں کو قائل کریں کہ آپ ایس او پی فالو کرو، جو کہ ایک ذمہ دار سیاسی جماعت کے طور پر، ذمہ دار سیاسی لیڈر کے طور پر ان کی ذمہ داری ہے۔ یہ لوگوں کو اکسا رہے ہیں، یہ لوگوں کو دعوتوں میں بلا رہے ہیں، یہ پارٹیاں کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ انتظامیہ نے، ڈسٹرکٹ ساؤتھ کی انتظامیہ نے فوری طور پر کارروائی کی، اور وہ جو شادی کی تقریب تھی اس کو رکوایا گیا، اس کو بند کیا گیا، اور جو قانونی چارہ جوئی ہونے کی ضرورت ہے انڈر دی ایپیڈیمک ڈیزیزز ایکٹ، وہ کارروائی کی جا رہی ہے، بالخصوص ان کیٹرنگ ڈیکوریشن کمپنی سے جو کہ ایکچولی حکومت کی دی ہوئی گائیڈ لائنز کو وائلیٹ کرتی ہیں۔ ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ شاید چند پیسے کمانے کے لیے، چند کچھ بزنس کے لیے وہ دعوت کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ جو 600، 800، 1000 افراد وہاں پر آئے تھے، اگر خدا نہ خواستہ ان میں کوئی شخص کرونا پازیٹو ہوتا تو کس طریقے سے وہ 600، 700، 800، 1000 افراد ایکسپوز ہوتے، اور وہ 1000 افراد اپنے گھر جا کے اپنے گھر والوں کو ایکسپوز کرتے، اپنے دفتر جا کے، اپنی انڈسٹری جا کے اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو ایکسپوز کرتے۔ تو خدا را یہ سوال ان سیاسی منافقین سے پوچھیں کہ کس طرح کے ذمہ دار شہری ہیں، یہ کس طرح کے ذمہ دار سیاسی لیڈران ہیں کہ لوگوں کو بجائے اس کے اس وقت سمجھائیں کہ ہمیں یہ چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود غلط کام کر رہے ہیں۔ جی، یہ باری ایک طرف پورے ملک میں اس وقت MCA کے فیصلے کے تحت وزیر عمران خان کے فیصلے کے تحت سیاحت کھلی ہوئی ہے، پورے پاکستان سے لوگوں کی آمد و رفت جاری ہے۔ ایسے وقت میں جب MCA عام آدمی پر تو کاروباری طبقے پر تو پابندی لگا رہی ہے، لیکن سیاحت جو سب سے بڑا اس وقت کورونا پھیلانے کا ذریعہ وہ کھلا ہوا ہے، سندھ حکومت اس سلسلے میں جو MCA پر تو بندشوں کی بھی گزارش کر سکتی ہے۔ جب سیاحت انہوں نے کھولی تھی اس وقت بھی ہم نے مخالفت کی تھی۔ ہم بار بار کہتے ہیں کہ معیشت اور انسانی زندگی میں ڈفرنس ہے، معیشت اور انسانی صحت میں ڈفرنس ہے۔ زندگی رہے گی، صحت رہے گی تو تمام بزنسز آپ کر سکتے ہیں، سیاحت کو آپ فروغ دے سکتے ہیں، لیکن ہم بدقسمتی سے ہماری انہوں نے بات نہیں مانی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس شہر میں، کراچی شہر میں فلائٹ پر گلگت گئے، ناردرن ایریاز گئے، واپس آئے اور کرونا پازیٹو نکلے۔ آپ سب کو یاد ہوگا آج سے 2 ماہ قبل میں نے کہا تھا یہ کہ کم از کم فلائٹوں پہ، ٹرینوں پہ ان کو ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کو لازمی قرار دے دینا چاہیے، لیکن انہوں نے اس وقت فیصلہ نہیں کیا۔ اب انہوں نے 1 اگست سے اطلاق کیا۔ تو میں ان کو کہتا ہوں کہ بات ساری ہماری مانتے ہیں یہ، لیکن بات ماننے میں تھوڑی سی دیر کرتے ہیں۔ اگر بر وقت فیصلے کر لیں، اگر صحیح اس وقت پہ یہ فیصلے کر لیں تو سچویشن انڈر کنٹرول رہ سکتی ہے۔ آپ سب دوست جانتے ہیں کہ پاکستان سے باہر اگر آپ جا رہے ہیں اس وقت تو ان ممالک نے اپنی عوام کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ویکسینیشن سرٹیفکیٹس کو لازمی قرار دیا ہوا ہے، لیکن آج بھی ہم نے پاکستان میں باہر سے آنے والوں کے لیے ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کو لازمی قرار نہیں دیا۔ جو شخص پاکستان سے باہر جاتا ہے اس کا وہاں ٹیسٹ ہوتا ہے، جو شخص پاکستان آتا ہے اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں کیا جا رہا۔ پہلے یو کے ویرینٹ پھیلا، یو کے ویرینٹ پاکستان کی تو پیداوار نہیں ہے، باہر سے آیا تھا، تو اگر انہیں ایئرپورٹوں کو صحیح طریقے سے کنٹرول کیا ہوتا تو شاید یو کے ویرینٹ نہ پھیلتا۔
یہ جو ڈیلٹا ویریئنٹ ہے، انڈیا ویریئنٹ ہے، یہ پاکستان میں تو پیدا نہیں ہوا نا، یہ بھی باہر سے آیا ہے. اگر انہیں ایئرپورٹس کو صحیح طریقے سے مانیٹر کیا ہوتا، وہاں پر مینڈیٹری کیا ہوتا کہ کووڈ ٹیسٹ لازمی ہے، کرونا ویکسین کے بغیر آنے کی اجازت آپ کو نہیں دی جائے گی، تو شاید ڈیلٹا ویریئنٹ اس طریقے سے نہیں پھیلتا. بٹ باہر کیا ہے، آج جو سچویشن ہے تشویشناک ہے، اور اس تشویشناک سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم سب کو، قوم کو ایک متحد بیانیہ دینے کی ضرورت ہے. اور وہ بیانیہ یہ ہے کہ آج کی احتیاط، آج یہ ماسک آپ پہنیں گے، کل کو آپ کو آکسیجن ماسک خدا نہ خواستہ نہیں پہننا پڑے گا. یہ احتیاط بہترین علاج ہے. ماسک پہنیے، ویکسین لگوائیے، اور انشاءاللہ ایک بار ہم اپنی آبادی کے بڑے تناسب کو ویکسینیٹ کر لیتے ہیں. لوگ مینڈیٹری کر لیتے ہیں کہ ہاں، جس طرح موبائل فون ضروری ہے، موبائل سم ضروری ہے، گھڑی ضروری ہے، ماسک پہننا بھی ضروری ہے. اگر ہم یہ چیزیں کر لیتے ہیں تو ہم سب کے لیے آسانی ہوگی. یہ کر کے اس طرف آؤں گا. میں سمجھتا ہوں کہ سم بند کرنے کا جو اعلان تھا وہ گیم چینجر تھا ویکسینیشن کے حوالے سے. لوگوں کو بدقسمتی کے ساتھ اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، لیکن اپنے ڈیٹا پیکج کی، اپنی سم کی پرواہ ہے. تو جس طرح ہم اپنی سم کو، موبائل کو پرائیورٹائز کرتے ہیں، اس کو ویلیو کرتے ہیں، اگر ہم نے اپنی جان کو، اپنے بزرگوں، بچوں کی جان کو ویلیو کیا ہوتا تو شاید ہمیں اس طرح کا اعلان کرنے کی ضرورت نہیں کرنی پڑتی. میں آپ کو بتانا یہ چاہوں گا کہ تمام مشکلات کے باوجود 2,22,000 افراد نے صوبہ سندھ کے اندر کل ویکسینیٹ کرایا ہے نا. اور یہ وہ پازیٹو چیز ہے جو ہمیں لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ لوگ ویکسینیشن کے لیے آ رہے ہیں، اور 2,22,000 افراد کو ویکسین لگ رہی ہے. جو تھوڑی سی شارٹ کمنگ پرابلمز آ رہی ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے جو کچھ بھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو کرنے کی ضرورت ہے وہ کیا جا رہا ہے. یہ بتا دیں کہ یہ کر کے پھر آپ کے ساتھ آپ لوگوں کو اسمارٹ لاک ڈاؤن سمجھ میں نہیں آ رہا، یا مسئلہ کیا ہے؟ کیونکہ پوری دنیا تعریفیں کر رہی ہے خان صاحب کے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی، اور آپ مکمل لاک ڈاؤن کے حامی ہیں. کیوں معیشت کو تباہ کر رہے ہیں مکمل لاک ڈاؤن کر کے؟ پتہ نہیں کون سی دنیا ہے یہ، جس دنیا میں یہ لوگ رہتے ہیں. کیونکہ ابھی کل خبر چل رہی تھی کہ پاکستان دنیا کا سستا ترین ملک ہے، اور پی ٹی آئی کے دوستوں نے اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا کہ جی بین الاقوامی ادارے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان دنیا کا سستا ترین ملک ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا مہنگائی ہمارا ایشو نہیں ہے؟ کیا پچھلے 3 سالوں میں پاکستان کو عمران خان صاحب کی مہنگائی نے تباہ نہیں کیا؟ ایک عام آدمی سے لے کے امیر آدمی تک ہر شخص مڈل کلاس ہو، وہ ان کی انفلیشن سے تنگ نہیں ہے. تو پتہ نہیں کون سی دنیا میں یہ لوگ رہتے ہیں. اسمارٹ لاک ڈاؤن ہو، ہینڈسم لاک ڈاؤن ہو، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں میرے سامنے لوگ بیٹھے ہیں جو ماسک نہیں پہنے ہوئے تھے، مجھے ان کو کہنا پڑا کہ ماسک پہنے. ابھی آپ میں سے کچھ لوگ ناران کاغان سے ہو کے آئے، اسلام آباد سے ہو کے آئے، لاہور سے ہو کے آئے، مری سے ہو کے آئے. میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ان شہروں میں لوگوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے؟ نہیں پہنے ہوئے تھے. یہ پتہ نہیں کون وزیر اعظم کو آ کے اس طرح کی بریفنگ دیتا ہے کہ فلاں جگہ 33% ہو رہا ہے، فلاں جگہ 50% ہو رہا ہے، فلاں جگہ 70% ہو رہا ہے. ایس او پیز پورے ملک میں انفارچونیٹلی لوگ فالو نہیں کر رہے. تو بجائے اس کے ہم بند کمروں میں بیٹھ کے اعلان کریں، گراؤنڈ ریالٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کرنی چاہیے. اور گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ لوگ ماسک نہیں پہن رہے، اور ہم سب کو مل کر متحد ہو کے لوگوں کو قائل کرنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح آپ ویکسین لگوا رہے ہیں اسی طریقے سے آپ کو ماسک پہننے کی ضرورت ہے. یہ کر کے دیکھیے، پولیو کے قطرے بچوں کو پلائے جاتے ہیں،
جو کہ آپ کی آبادی کا ایک بڑا چھوٹا سا 5 سال سے کم عمر بچے ہیں. سندھ میں میرے خیال میں آبادی سے ٹارگٹ کوئی 2, 2.5, 3 لاکھ ہوں گے اس طرح کے. 4 کروڑ 82 لاکھ سندھ کی آفیشیل آبادی ہے. 4 کروڑ 82 لاکھ لوگوں کو گھروں پہ جا کے اگر آپ ویکسین لگوائیں گے تو میرے خیال میں ہم کو کوئی 5-6 سال لگ جائیں گے ویکسین لگانے میں. تو اس لیے یہ چیز فالو نہیں کی جا سکتی. میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ کہیں کوتاہی شاید ہو رہی ہو, لوگوں کو دقت آ رہی ہو, اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. لیکن ہاں, ہم کو ویکسینیٹ کرانا ہے. جو لوگ کمپلین کر رہے ہیں نا کہ وہاں SOP فالو نہیں ہو رہی, اگر وہ سب ذمہ داری کے ساتھ ماسک کو پہننا شروع کر دیں تو میں سمجھتا ہوں بہت حد تک ہم مثبت کردار کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے میں اپنا کر پائیں گے. یہ کر کے اس طرف ہم نے ٹرانسپورٹ کو بند کیا تھا. وفاقی حکومت نے ہم کو ان رائٹنگ کہا کہ ٹرانسپورٹ کھولو. یہ کہیں نا, بتائیں لوگوں کو کہ یہ فیصلہ کس نے کیا تھا ٹرانسپورٹ کھولنے کا. اور انہوں نے کہا لوگوں کو, بلکہ صرف اسد عمر صاحب نہیں, فیصل سبزواری صاحب نے بھی پریس کانفرنس کر کے کہا تھا نا کہ ٹرانسپورٹ بند کر دیے, شہری کیسے جائیں گے ویکسینیشن سینٹر. یہ بدقسمتی کے ساتھ ہر چیز پہ یہ لوگ سیاست کرتے ہیں. انفارچونیٹ ہے. ایئرپورٹ کو میرے بھائی میں کنٹرول نہیں کرتا. اگر وفاقی حکومت آج فیصلہ کر دے کہ پاکستان میں کوئی شخص ویکسینیشن کے بغیر نہیں داخل ہو سکتا تو ASF FIA اس کو نکلنے نہیں دے گی ایئرپورٹ سے. ایک منٹ میری بات سنیں. نمبر 2, وہ فیصلہ کر لے کہ ہر شخص کا مینڈیٹری ٹیسٹ ہونا لازمی ہے ایئرپورٹ پہ, اور کوارنٹین ہر شخص کرے گا جو پاکستان داخل ہوگا. انہوں نے فیصلہ نہیں کیا. ان کا فیصلہ یہ ہے, انہوں نے صوبوں پہ چھوڑ دیا. ہم نے اپنے عملے کو وہاں پر جو فاسٹ ٹیسٹ ہوتا ہے ریپڈ والا وہ کرواتے ہیں. جن کا اس سے پازیٹو آتا ہے ان کا PCR نکلتا ہے. یہ ہم خود کر رہے ہیں. جب ہم خود یہ فیصلہ کرتے ہیں اور ہم کو روکتے ہیں تو جو شہری پاکستان آ رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی لاہور میں تو یہ نہیں ہو رہا, اسلام آباد میں تو یہ نہیں ہو رہا, یہ وفاقی حکومت کو تو فیصلہ نہیں ہے. وہ پھر وائلیٹ کرنے کا پروسیس سٹارٹ کرتے ہیں. اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں, اگر اکراس دا بورڈ سارے پاکستان میں ایک پالیسی ہوگی, یونیفارم پالیسی ہوگی, تو چاہے مراد علی شاہ صاحب کی حکومت ہو, بوزدار صاحب کی حکومت ہو, جام کمال صاحب کی ہو, محمود خان صاحب کی, عمران خان صاحب کی ہو, جس کسی کی بھی حکومت ہو, اس کو ان فیصلوں کو عمل درآمد کرانے میں آسانی ہوگی. جہاں پر تفریق ہوگی, جہاں پر ڈفرینسیشن ہوگی, تو لوگ کہیں گے جی آپ یہ کر رہے ہیں وہ کیوں نہیں کر رہے. اس کی وجہ سے ان کو انفورس کرنے میں دقت ہم کو آ رہی ہے. لاسٹ کوشچن. یہ مجھے بھی اطلاع ملی ہے, اور مجھے کسی نے کراچی کے لیے نہیں کسی اور پاکستان کے شہر کے لیے بات کہی تھی. مجھے کراچی شہر کے لیے یا سندھ کے کسی ضلع کے لیے اس طرح کی کوئی رپورٹ نہیں ملی. لیکن یہ بڑا سنگین ایشو ہے کہ اگر کوئی شہری غلط طریقے سے رپورٹ حاصل کر رہا ہے اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا عملہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, میں سمجھتا ہوں دونوں غلطی کر رہے ہیں. آپ اس کی نشاندہی کریں. اگر عملہ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. اگر شہری یہ چیز کر رہے ہیں تو میں ان شہریوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ خدا کا واسطہ ہے اس طرح کی چیزیں نہ کریں. بہت شکریہ. میں اس PTI کے MNA جناب عامر لیاقت حسین صاحب کی حرکت کو کنڈیم کرنا چاہوں گا. میں سمجھتا ہوں شرمناک ہے. کسی پبلک ریپرزینٹیٹو کو یہ زیب نہیں دیتا
کہ وہ اس طریقے سے بات کرے. اور بالخصوص کراچی ہمارا تو تہذیب کا شہر ہے, تہذیب و تمدن کا شہر ہے, شائستگی کا شہر ہے. یہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو کہ اس شائستگی کو, اس تہذیب کو پیچھے کر کے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں سستی شہرت حاصل کرنے کے طریقے ہیں کہ ایک بندہ ان کی ویڈیو ریکارڈنگ کر رہا ہوتا ہے اور وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں غلط ہے, شرمناک ہے, اور بحیثیت پبلک ریپرزینٹیٹو کے اور مذہبی اسکالر کے ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ تو مشعل راہ بنے, مثال بنے ساری قوم کے لیے. اس طرح کی حرکتیں کر کے میں سمجھتا ہوں وہ کوئی اچھی چیز نہیں کرے. کھلوا دیں گے اگر وہ, دیکھیں بیچ میں بہت سارے ویکسینیشن سینٹرز کھلے تھے جو کہ بند اس لیے ہو گئے تھے کہ ویکسینیشن کے لیے لوگ نہیں آ رہے تھے. اب چونکہ لوگوں نے واپس رخ کیا, ویکسینیشن سینٹر کو کھول دیا جائے گا, کوئی ایشو نہیں. چلیے چلیے اس کو میں چیک کروا لیتا ہوں, اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اور اگر اس طرح کی کوئی چیز ہو رہی ہے تو ان مجرموں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے. لاسٹ کوشچن. کہاں پر؟ میں اس کو چیک کر لیتا ہوں. میں اس کو چیک کروا لیتا ہوں, اس کو ریزالو کرا کے دیتا ہوں. تھینک یو. نہیں بابا ابھی لے لیں گے.